سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ عہدہ سنبھالا تو اس وقت بھی پاکستان کا خارجہ پالیسی کی سطح پر بہت سارے چیلنجز تھے اور آج بھی بہت ہی چیلنجز ہیں، لیکن ہم نے ایک پازیٹیو انگیجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ رکھ کے یہ سوچ کے کہ اگر ہم ہر کسی کے ساتھ انگیج کریں گے اور ہمارا جو پرائیورٹی ہوگا، ہمارا جو فوکس ہوگا وہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ کو آگے رکھنا، مگر ہر ملک کے ساتھ ایک عزت کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، میوچل رسپیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ہمبل طریقے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے ہم اپنے عوام کے مفاد کے لیے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو 5-6 مہینے رہے ہیں اس میں وزیر خارجہ بھی اوبیسلی وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں جس طریقے سے ہم پاکستان کی فارن پالیسی کو پچ کر رہے ہیں، اس کے الحمدللہ شکر الحمدللہ اس کا پازیٹیو اثر ہوا ہے۔ اور جیسے I will now go through briefly our engagements across the world، اس کا اثرات اچھا رہا ہے، مزید کام کرنے کی گنجائش بھی ہے۔ سب سے پہلے جب میں وزیر خارجہ بنا تو میرا سب سے فرسٹ جو بائی لیٹرل ورچوئل انٹریکشن تھا، پھر سب سے پہلے بائی لیٹرل ٹرپ تھا اور بائی لیٹرل انٹریکشن تھا وہ چین کا وزیر خارجہ کے ساتھ، اسٹیٹ کانسلر کے ساتھ رہا تھا، جس میں ہم نے تفصیلی طور پہ پاکستان کے اور چین کے جو انگیجمنٹس رہے ہیں، اکنامک، پولیٹیکل اور باقی جو حالات ہیں، اس میں ہم نے تفصیلاً انگیج کیا۔ اور اسی دن سے شکر الحمدللہ میرا خیال میں ہم ایک مزید پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ چلتے آ رہے ہیں۔ اسی ایک شروع کا انگیجمنٹ سے ہمارا جو سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہمارا پورا تاریخ میں ہمارے دوست رہے ہیں، ایک بار پھر نہ صرف ہمارا ملک کا مشکل معاشی حالات میں مدد بھی کی، مگر جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے، چاہے ہمارا جو طلباء کا جو چین میں پڑھتے تھے ان کا واپسی کا عمل شروع ہونا، یا ہمارا جو آپس میں کووڈ کی ریسٹرکشنز کے ساتھ جو ٹریول کے مشکلات پیدا ہوئے ہیں ان کو کم کرنے اس میں مور ایز لے کر آنے کے عمل شروع بھی ہوا۔ اور اوبیسلی چاہے وہ ہمارا سی پیک کے منصوبے ہیں، جو ہمارے دہشت گردی کے مسئلے ہیں، سارے ایشوز پہ ہمارا بہت سا پازیٹیو انگیجمنٹ رہا۔ اور اسی انگیجمنٹ کی تسلسل میں پھر آن دا سائڈ لائنز آف دی SCO چین کی صدر کی جو پہلا ٹرپ ہوتا ہے ملک کے باہر، اس میں ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوتا ہے، جہاں پاکستان چین کے جو کوآپریشن ہے اس میں بھی ہم آگے کا پیش رفت ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، اور پاک چین دوستی کا ایک اور ثبوت ہے کہ ان ممالک جب when the president of China started receiving foreign leaders in China, ان میں سے in amongst the first leaders کا جو ایک bilateral دورہ ہے وہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا انٹریکشن ہوتا ہے، جس میں آپ سب کو پتہ ہے آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ آئی تھنک اٹ واز 16-17 جو ہمارا اگریمنٹس ہے اس ملاقات کے بعد ان پہ سائننگ کیا گیا۔ میں نہ صرف اپنا آبویسلی ٹریڈیشنل ہمسایہ ملک کا جو دوستی ہے اور جو ساتھ ہے اس پہ کام کیا ہے، لیکن جو ہمارا ایک اور تاریخی دوست رہا ہے پاکستان کا، وہ امریکہ رہا ہے۔ اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ بھی تاریخی ہے، جو ہم نے مل کے محنت کیا ہے، مل کے کام کیا ہے، تو دونوں ممالک نے کافی کچھ حاصل کیا ہے۔ اور تاریخ ہمارا
गवाह भी देता है कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दूरी पैदा होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन में, हमारा कोऑपरेशन में कमी पैदा होता है, तो दोनों ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा होते हैं। हमने जैसे ही ये ओहदा संभाला तो हमारा वन ऑफ आवर फर्स्ट जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस रहे थे वो सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ रहा, जिसमें हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग हुआ, जिसमें मैं सेक्रेटरी ब्लिंकन का बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। उसको एक अंडरस्टैंडिंग था एक कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से, जिस अंदाज से हिस्टोरिकली हमारा इंगेजमेंट रहा है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और स्पेसिफिक रहा है, और हम उस इंगेजमेंट को दोनों ममालिक के मफाद के लिए, दोनों ममालिक की मीशत के मफाद के लिए एक्सपैंड करना चाहते हैं, और उसी थॉट के साथ हम आगे बढ़े हैं। उसके बाद हमारा इंटरेक्शन जो रहा वो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक फूड सिक्योरिटी पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और उसमें भी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस पर हमने बहुत तफसीली मीटिंग और इंटरेक्शन रखा, जिसके बाद हमने ना सिर्फ बातों में मगर अमली तौर पे देखा कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ किरदार, आउटरीच अप्रोच में एक पॉजिटिव डायरेक्शन पैदा हो रहा है, और हमने अपना कोऑपरेशन में, अपने बातों में जो तारीखी तौर पे तकरीबन 1 पॉइंट एजेंडा होता था, दहशतगर्दी 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 डू मोर, दहशतगर्दी दहशतगर्दी डू मोर। अब हमारा जो प्रेस रिलीजेस है वो उठा के देखें, हमारा जो एंगेजमेंट्स हैं उसको उठा के देखें, हमारा जो मीडिया इंटरेक्शंस है उसमें उठा के देखिए, ज़रूर कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का जिक्र हुआ होगा, मगर इसके साथ साथ फॉर द फर्स्ट टाइम जो हम समझते हैं हमारा सबसे बड़ा कामयाबी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है वो डी-हाइफनेट हो चुके हैं। बाकायदा ऐलान हो चुका है कि हमारा जो ताल्लुकात है वो डी-हाइफनेट हो चुका है। माजी में पाकिस्तान को एफपैक का नज़र से या पता नहीं कौन से एक्रोनिम्स के नज़र से देखा जाता था, और एक मुसलसल, एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट के बाद ना सिर्फ हम डी-हाइफनेट हो चुका है, मगर दहशतगर्दी के साथ साथ, हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन के साथ साथ हम अपने जो मुआशी कोऑपरेशंस है और मुआशी इंटरेक्शंस हैं, हमारा ट्रेड जो अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको याद होगा मेरा पहला इंटरेक्शन के बाद मैंने मीडिया में कहा था कि पाकिस्तान का और अमेरिका के दरमियान या हर किसी के साथ जो हमारा इंटरेक्शन रहेगा, हमारा प्रायोरिटी ट्रेड ओवर एड होगा, और उसी तसलसल में आफ्टर आवर फर्स्ट इंटरेक्शंस विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फिर उनके स्टेट डिपार्टमेंट से कि एनवॉइस का ट्रिप्स का तसलसल शुरू हुआ, जिसमें से बिलावल सईद साहब था जो सेक्रेटरी जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करता है, जिसका फोकस बिजनेस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का तलाश करने का दौरा था, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ही कामयाब हुआ है कि क्रॉस सेक्टोरल जो हमारा एंगेजमेंट्स नॉट ओनली इन द रेल्म ऑफ दहशतगर्दी बट इन द रेल्म ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंगेजमेंट, वो एक पॉजिटिव आउटकम है। हमारे बहुत हाई लेवल इंटरेक्शंस रहे हैं, हाई लेवल डेलीगेशंस गए हैं। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी अमेरिका के ट्रिप पे किया है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी किया है, मैंने खुद भी सेक्रेटरी बिल्किन के साथ वाशिंगटन DC में बायलैटरल एंगेजमेंट्स रखे हैं, और दूसरे बायलैटरल एंगेजमेंट्स पे मैं आऊँगा। भाई इसी बायलैटरल एंगेजमेंट्स के साथ साथ हमारा बहुत ही कामयाब मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स रहे हैं, जिसका सबसे जो आपके मेन मल्टीलैटरल लेवल पे जो अचीवमेंट रहा है या जो कामयाबी रहा है, वो पाकिस्तान का वाइट लिस्टिंग का जो कामयाबी हुआ है, जो पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान की रियासत का एक बहुत ही बड़ा कामयाबी है। और उस कामयाबी में जो सबसे अहम किरदार है कि वही ममालिक जो हम पे सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे, जो इन्हीं 2 एक्शन प्लान्स पे लागू करने वाले का किरदार उनके पास था। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कुछ
ممالک کا جو ماضی میں ان کا اپروچ تھا، اپنا امپلیمنٹیشن دیکھتے ہوئے، پاکستان کی کامیابیاں دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم نے ڈائریکٹلی ان سارے ممالک کے ساتھ انگیج کر کے کیمپین کیا، وہی ممالک جو ماضی میں پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانے کا مخالفت کرتے تھے، انہیں نے ریکمینڈ کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹایا جائے، پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کیا جائے. اس بات پہ یونینمس تقریباً ایک انڈورسمنٹ ہوا کہ پاکستان نے دونوں ایکشن پلانز پہ، اینٹی منی لانڈرنگ پہ اور اینٹی ٹیرر فائنانسنگ پہ پوری کی پوری طریقے سے نہ صرف عمل کیا ہے، مگر جو ٹائم فریم ہے اس سے پہلے سارے جو ایکشن پوائنٹس ہے اس پہ عمل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیفور ٹائم پاکستان نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر کے وائٹ لسٹ میں شامل ہو چکا ہے. اور ہم نے اب آگے جا کے جہاں تک ٹیررسٹ فائنانسنگ ہے اور منی لانڈرنگ کے ہمارا نظام ہے، اس کا امپلیمنٹیشن جاری بھی رکھنا ہے، اسٹرینتھن بھی کرنا ہے. اور ہم نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا ہے وہ واحد ملک ہے جنہوں نے دونوں ایکشن پلانز مکمل کیا ہے. اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اب حق ہے، اور ہم اس چیز پہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ پاکستان بھی FATF کے نظام کا حصہ بنے، کہ ہم نے جتنا ایکسپیرینس اور جتنا تگڑا نظام اب امپلیمنٹ کیا ہے، میرا خیال میں دوسرے کچھ ہمارے دوست ممالک میں اس قسم کا کمپریہنسو نظام نہیں رہا ہے. ہمارا جو آگے جو ٹارگٹ ہے ملٹی لیٹرل فورم پہ، جو میرا خیال میں 1-2 دفعہ میں نے ذکر بھی کیا ہے ہمارا پریس کانفرنسز میں، اور نوید قمر صاحب اور باقی سب بہت اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا جو GSP+ کا سٹیٹس ہے، جس کی نتیجے میں جو پہلے 2008 سے لے کے 2013 کی حکومت کی کوششوں سے ہم نے GSP+ سٹیٹس حاصل کیا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایکسپورٹس جو یورپ میں جا رہے ہیں اس میں 80% اضافہ ہوا ہے. 80% اضافہ ہوا ہے پاکستان کے ایکسپورٹس یورپ کو ایز اے ڈائریکٹ ریزلٹ ٹو دا GSP+ پروگرام. لیکن جب ہم پاکستان کے کیس لڑ رہے ہیں کہ اس فیسلٹی کو ایکسٹینڈ کیا جائے، ہم ضرور اس پوائنٹ پہ فوکس دیتے ہیں کہ پاکستان اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا بھی ہوا ہے. لیکن ہم ہر ایک یورپین ممالک کو یاد دلواتے ہیں کہ یورپ کے ایکسپورٹس پاکستان کو 60% اضافہ ہوا ہے. تو GSP+ کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوا، مگر یورپین یونین کے عوام کو اور یورپین یونین کی معیشت کو فائدہ ہوا. تو ہمارے خیال میں پاکستان کا اور یورپین یونین کا فائدہ ہے کہ آگے جا کے جو GSP+ کی سٹیٹس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. معاشی مشکلات ہمارے ہاں ہیں، معاشی مشکلات وہاں بھی ہیں، اور اس سسٹم کا برقرار رہنے سے مزید فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے جو معاشی جو دونوں معیشت کی. ملٹی لیٹرل فورا پہ یونائٹڈ نیشنز کا میں آپ کو کوئکلی رن دان دے دوں. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں سمجھتا ہوں کافی دیر بعد پاکستان کے لحاظ سے ایک بہت ہی کامیاب جنرل اسمبلی سیشن رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز جتنا بھی بہت ہی مقام رکھتا ہے یہ ادارہ، مگر جو یہ جنرل اسمبلی سیشنز ہیں کسی ایک ملک کے مفاد کے لیے ہر سیشن میں اتنا کام لینا شاید مشکل ہو، لیکن پاکستان میں اور خاص طور پہ اس لیے ہم نے UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس پہ سے ٹائملی ریچ آؤٹ بھی کیا، اور اس کا دورہ کا بندوبست اتنا سوری ٹو انٹرپٹ یور پریس کانفرنس، مگر آپ کے لیے ہم یہ ایئر کنڈیشننگ نہیں چلا دیں تاکہ آئی سو کہ آپ کاغذ سے ایسے کرنا شروع کر دیے تھے، تو اس لیے یونائٹڈ نیشنز کا صحیح استعمال کرنا. تو جہاں تک فلڈز کے اور کلائمیٹ کے امپیکٹ کے لحاظ سے یہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سیشن کو ہم نے تقریباً پاکستان نے اس پہ
آپ سمجھو قبضہ کیا تھا. اور وزیر سیکرٹری جنرل UN سے لے کے امریکہ کے صدر سے لے کے بہت ممالک کے جو اسپیکرز تھے انہوں نے ضرور اپنی تقریر میں پاکستان کے سیلاب کے پاکستان کے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کا اپیل بھی کیا, اور ہمارا بائی لیٹرل میٹنگز میں اور دوسرے انگیجمنٹس میں مدد پہنچانے کا دعویٰ بھی کیا. یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے نہ صرف ہمیں وہاں بھی COP27 کے میٹنگ پہ بلایا اور موقع دیا کہ پاکستان کا کیس پیش کرے, مگر ہم نے COP27 میں جا کے وہی کیا ہے. اسی یونائٹڈ نیشنز کے سائڈ لائنز پہ میں نے بطور چیئرمین آف دا کاؤنسل آف فارن منسٹرز آف دا OIC کی حیثیت میں OIC کا میٹنگ کا سرپرستی کی, اور اس منسٹریل میٹنگ کا اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ہی جو ریزولوشن پاس کیا گیا, نہ صرف ہمارا جو اپنے معاشی اوور آل کلائمیٹ کا دنیا کا معاشی حالات پہ اور بہت ایشوز پہ ذکر کیا, مگر خاص طور پہ جو لینگویج اوبیسلی کشمیر کا ہمیشہ کی طرح انوالو کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گروپ آف 77 پلس چائنا جو ڈیولپنگ دنیا کا ملٹی لیٹرل فورم ہے, سب سے آئی تھنک تقریباً بڑا ملٹی لیٹرل فورم ہے یونائٹڈ نیشنز میں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو UN سیکرٹری سیکورٹی کاؤنسل ہے, جنرل اسمبلی ہے, اور پھر میرا خیال میں سب سے بڑا جو گروپنگ ہے وہ گروپ آف 77 پلس چائنا ہے, جس کی صدارت پاکستان کے ساتھ ہے. تو اس حیثیت میں ہم نے G77 کا میٹنگ کا سربراہی بھی کی تھی یونائٹڈ نیشنز کے سائڈ لائنز پہ, اور وہاں جو ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا کامیابی ہے, ہم نے اپنا جو سیلاب کے ایکسپیرینس سے سیکھا کہ پوری دنیا میں لاس اینڈ ڈیمیج کے لیے کوئی نہ فیسلٹی ہے نہ کمپوننٹ ہے. تو ایک کنسنسس پیدا کیا وہاں ہمارا G77 پلس چائنا کی میٹنگ میں کہ G77 پلس چائنا انسسٹ کرے گا COP کے سائڈ لائنز پہ اور COP کے تھرو کہ ہم لاس اینڈ ڈیمیج کو وہاں کا ایجنڈا پہ بھی ڈالیں. OIC اور ان کے یہ G77 کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا ایک انیشیٹو پاکستان کا ایک یونیک انیشیٹو شروع کیا تھا اس بار یونائٹڈ نیشنز کا سائڈ لائنز پہ, جہاں ہم نے ینگ فارن منسٹرز کے نام پہ پاکستان ایمبیسی میں سارے جو نوجوان وزیر خارجہ تھے یونائٹڈ نیشنز کے موقع وہاں پہ موجود تھے, ان کو دعوت دیا گیا. اور میرا خیال میں یہ ہمارا ایمبیسی کا تاریخ میں سب سے زیادہ وزیر خارجہ ایک جگہ میں جمع ہوئے تھے, پاکستان کی قیادت میں, پاکستان کے وزیر خارجہ کی قیادت میں, اور پوری دنیا میں سے جو نوجوان وزیر خارجہ تھے. ہم نے اپنے انوگرل میٹنگ وہاں یونائٹڈ نیشنز کے سائڈ لائنز بھی کیا تھا. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت ہی پروڈکٹیو اور انگیجنگ سلسلہ تھا, اور جو آنے والی دنیا ہے, جو مستقبل ہے, جس طریقے سے اور کہ جو نوجوان قیادت ہے ان کو آج کے قیادت کے جو فیصلہ ہوتے ہیں ان کے نتیجے کو ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو میرے خیال میں ہم ایک دوسرے نظر سے چیزیں کو دیکھتے ہیں, اور اس لحاظ سے یہ انگیجمنٹ بھی ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ کے لحاظ سے, یونائٹڈ نیشنز کے لحاظ سے بہت ہی کامیاب ہے. ملٹی لیٹرل فرنٹ پہ میں یہاں رکوں گا نہیں, اس لیے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ریجن کا سب سے جس میں ہم نے بہت افیکٹو رول ادا کیا ہے, اور جس فورم کو میں سمجھتا ہوں ایک زیادہ پرومیننس اب ملتا جا رہا ہے, وہ ہمارا SCO کا فورم ہے, جس کے لیے میں نے خود ایز اے پریپریٹری ٹرپ میں سمرقند ازبکستان میں نے حصہ کیا تھا, سارا باقی وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ, جو کہ ہم تیاری کر رہے تھے ہمارا ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈز آف اسٹیٹ کا SCO کی میٹنگز کے لیے. اور اسی کنٹینیویشن میں پھر ہمارا وزیر اعظم کی قیادت میں ہیڈز آف اسٹیٹ کا SCO کا ملٹی لیٹرل فورم میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا, اور خاص طور میں جو پاکستان کا ویژن سینٹرل ایشیا کا ہمارا پالیسی ہے اس پہ بہت ہی
ایک پازیٹیو اور مومنٹم کے ساتھ ایک پروگریس اس لیے ہوا کہ اتنے سارے ممالک کے ساتھ ساتھ 2-3 دفعہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے لیول پہ ہمارے انٹریکشنز ہوئے ہیں، اور ان کے فالو اپ میں ہم امید رکھتے ہیں کہ کافی پازیٹیو اثرات پاکستان کے اس لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ساتھ اوبیسلی SCO کے سائڈ لائنز پہ صدر چین کے ساتھ، روس کے صدر کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم کے انٹریکشنز بھی ہو چکے ہیں. جو لیٹسٹ ملٹی لیٹرل فورم کا ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جس پہ وزیر اعظم میں خود اور ہمارے موسمی تبدیلی کے وزیر ابھی تک وہاں موجود ہے، اینڈ دیٹ از دی COP77 جو کہ کلائمیٹ چینج کے لیے ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے کہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں سب سے بڑا جو یہ قدرتی آفت کے نتیجے میں ہم تباہی کے شکار ہیں، ہم نے اس چیز سے گزر کے یہ سیکھے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے مگر پوری دنیا کے لیے there is no financial facility to address